فرمایا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، یعنی لڑائی جھگڑا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جھگڑنے آیا ہے، لڑنے آیا، تو پھر آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنا سر نیچے ڈال کے تو مار تھوڑی کھانی ہے۔ لیکن اگر کوئی صلح چاہتا ہے، آپ کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ امن سے رہیے۔ فرمایا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے، یعنی لڑائی جھگڑا چاہے گھروں کے اندر ہو، چاہے معاشرے کے اندر، چاہے ملک کے اندر، پسندیدہ نہیں ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو عمر بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے ہاں صلح کرانے کے لیے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے، یعنی نماز پھر کسی اور نے پڑھائی ہوگی اور آپ ان میں صلح کراتے رہے۔ بعد میں پڑھ لی ہوگی آپ نے، ایسا تو نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دی۔ ایسے یہ مطلب کوئی نہ لے کہ صلح کراتے کراتے اگر نماز بھی جاتی ہے تو جائے، یعنی آپ مسجد نبوی نہیں لوٹے تھے۔ بنو عمر والے جو ہے نا، وہ مسجد قباء کے پاس رہنے والے تھے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، چلو ہم ان میں صلح کرائیں، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی صلح کے نام پر اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہو تو اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے، بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یہ جو دلوں کا معاملہ ہے نا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے دل میں کسی کی محبت آئے تو یہ اللہ ہی ڈالتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت ہے تو وہ اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ اور مومنوں کی آپس کی محبت ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، یہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلا کے بتاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے آسمان والوں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اسلام، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آپس کی محبت ہوتی، یعنی محبت کی سب سے مضبوط ترین بنیاد اللہ کا دین ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی خاطر جس سے محبت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس میں پھر بدگمانیاں نہیں ہوتی۔ شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈال بھی دے تو انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے، وہ دنیا کی خاطر نہیں ہوتی۔ دنیا کی خاطر کسی سے محبت کیا ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ ہو، آپ اس سے محبت کریں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو وہ الٹی مخالفت اور عداوت شروع کر دیتے ہیں، ساری محبتیں پار ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد لوگوں کے لیے باہم محبت کا ذریعہ، وہ قوم جو آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ دلوں میں محبت ہونا، گھر کے اندر کے افراد میں باہم محبت ہونا، دین کی خاطر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں آپس میں محبت ہونا ٹیم ورک کو مضبوط کر دیتا ہے، گھر مضبوط ہو جاتے ہیں، تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی، اور یہ محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے
کہ باہم مسلمانوں کے درمیان آپس کی محبت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ سب سے اچھا کون؟ جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اسکلفل ہے، جس کو طریقے آتے ہیں فائدہ پہنچانے کے، جسے کام کرنا آتا ہے کوئی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صابر ہوں تو اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ کتنا فائدہ ہے دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جنگ بدر کے مارکے میں قیدیوں کے بارے میں واضح احکام نہیں تھے، کیونکہ یہ پہلا مارکا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تو جواز کی حد تک دونوں چیزوں کی گنجائش تھی۔ دونوں باتیں زیر غور آئیں، اور ہوا یہ کہ زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی بجائے جواز کی صورت اختیار کر لی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تو جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عوض اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو در حقیقت اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی یعنی انصار اور مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے فضیلت میں اول مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ بعض نے کہا وارث ہیں، لیکن وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ اور مہاجرین و انصار کے علاوہ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے۔ تو مہاجرین کی یہاں فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور انصار سے تو آپ بہت ہی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے نیچے کا، یعنی جو بہت کلوز ہیں، یعنی جو جسم سے ملا ہوتا ہے۔ اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پر، تو میں انصار کی گھاٹی پر چلوں گا۔ دین کی خدمت کرنے والوں اور دین کی مدد کرنے والوں سے خاص محبت کرنی چاہیے، انصار اللہ سے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی یہ محبتیں آئیڈیالوجی بیسڈ ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، یعنی اگر تم نے ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت نہ کی، ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا، ایک دوسرے سے محبت نہ کی، تو پھر نقصان ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی
اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی مال وراثت وغیرہ کے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کی بنیاد پر محبت اور دوستی بہت قیمتی، بہت ویلیوبل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے اور ان کو اگنور کر دے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ ان کے اپنے حقوق ہیں جو ہر صورت ادا کرنے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے مددگار ہیں یا نہیں۔ ان کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد حسب نسب ہے، رشتہ داری ہے، رحم کے رشتے ہیں۔ اسی لیے صدقات وغیرہ میں اور وراثت میں انہی کو مقدم رکھا جائے گا۔ سورۃ التوبہ، اس کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور اس کا نام براءہ بھی ہے، الفاتحہ بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں، اور یہ 7 طویل سورتوں میں سے 7ویں سورت ہے جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ اعلان برات ہے اللہ اور رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ان کو کیا رخصت دی گئی؟ 4 ماہ کی، کہ تم اب سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مہلت دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اتنی مدت میں خوب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر اس علاقے کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر اس کے بعد وہ یہاں رہیں گے تو ان کو پکڑ کر گھیر کر گھات لگا کے جیسے ممکن ہوگا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اب اس سرزمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور آپ کو مکہ کی زمین پر توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبری ہے، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی، تو تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیرو اور ان کے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جہاں سے ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا گیا کہ جہاں کسی کافر کو دیکھیں قتل کر دیں، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کو جو رہنے بسنے کا موقع دیا گیا ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے کسی کو اس زمین پہ بساتا ہے، اور جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا اگر جیسے پچھلی قوموں میں جب پیغمبر آئے اور لوگوں کو بہت مہلت دی گئی، جیسے 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم کو دی گئی، پھر جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا، انہیں ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا،
ان پر کوئی آسمانی یا زمینی آفت نہیں آئی، بلکہ ان کو دعوت پہنچائی گئی اور پھر ان کو ایک لمبا عرصہ دیا گیا سوچنے سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہو تو ہو جاؤ، امن سے یہاں رہو، نہیں ہونا چاہتے کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اب یہاں نہیں تم رہ سکتے، اگر رہے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی بات ہے، امت دعوت کی بات ہے کہ جس نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی بھی ان کے ساتھ کیسی نرمی کی جا رہی ہے۔ پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجئے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرک اگر پناہ مانگے تو پناہ دینا واجب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کی بات سننا چاہتا ہے اور اسلام کو سمجھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کسی مطلب سے آ رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، یعنی شک نہ کریں بلا وجہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر تڑپ ہے، طلب ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کس طرح ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے، یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، پھر اس کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں یہ کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے، اور یہ ہے ہی حد سے بڑھ جانے والے، یعنی یہ قطع رحمی کرنے والے ہیں اور عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ ان دونوں کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ پھر کسی معاہدے کا پاس نہیں رکھتے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یعنی خالی یہ کہہ دینا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میری توبہ، لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کوئی زکوٰۃ دے، تو پھر یہ جھوٹی توبہ ہے۔ توبہ انسان کو عمل بدلنے کی دعوت دیتی ہے، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنے والے ہیں۔ یہاں مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے، کیونکہ یہ تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز ہے۔ عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح بعضوں کا جمع بول کے واحد کا استعمال۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال بے وقت ہیں، ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اہل عرب حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، سبیلیں لگاتے، لیکن ان سب چیزوں کا کچھ فائدہ نہ تھا کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بجا لانے چاہیے۔ یہاں پھر صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان کے بعد نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور پھر اپنے رویوں میں، اپنے روٹین کے کاموں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرنے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، تو ایسے ہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان تو خیر افضل ترین چیز ہے، اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، کس چیز کو نیکی سمجھتے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلانے کو۔ آج بھی بہت سے لوگ پلانا چاہیے، نیکی ہے، منع نہیں ہے، ثواب کا کام ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہوں ان کی کچھ خدمت کی جائے۔ لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اپنی جان لڑا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اپنا آرام اس نے قربان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ دو کام جو ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ صرف مال سے کر لیتے ہیں، کسی بھی موقع پر بس صرف اپنی کچھ کنٹریبیوشن دے دی، چلے اس پروجیکٹ میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی آفر کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں اور اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز آپ لگائیں گے اسی کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ صرف مال لگائیں گے تو صرف مال کا ہی آپ کو واپس ملے گا، اور اگر مال کے ساتھ جان بھی لگائیں گے تو پھر آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں گھڑی بھر کھڑا ہونا حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یا دین کی خدمت اور دین کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مقبول۔ تو اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے جن میں دائمی نعمتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، دائمی آسائشیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں سرپرست بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں انسان کی پسند کی محبوب چیزیں سب گنوا دی گئیں، اور یہ انسان کے امتحان ہیں، چاہے اس کا خاندان ہو، بزنس ہو، مساکن گھر ہوں، آبا، ابنا،
ازواج ہوں، ان ساری چیزوں سے انسان کی طبعی محبت ہوتی ہے، اور یہ ناگزیر بھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے قدرتی محبت اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے انسان کے اندر، اور اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو، منع نہیں کیا گیا، ضروری ہے یہ، لیکن اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں مانے ہو، رکاوٹ ڈالے، تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ہر چیز سے بڑھ کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ہمیں دنیا کے کاموں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان کوئی جاب کرتا ہے، جاب اس کا پیشن ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس میں بہت ایکسل کرتا ہے، اچھی بات ہے، حلال کمائی کما رہا ہے محنت کر کے، اگر ذریعہ حلال ہے، لیکن صرف اسی کا ہو کے رہ جانا اور اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا، نہ مال نکالنا، نہ جان، یعنی انسان یا تو جان سے کرے یا مال سے کرے یا دونوں سے کرے، یا پھر کسی ایک سے بھی نہیں کرتا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اللہ کے دین کے لیے، کچھ وقت نہیں نکالتے، یعنی یا تو 5 دن اپنی جاب میں مصروف رہیں گے 9 to 5، اور جب ویکینڈ ہوگا تو انٹرٹینمنٹ، ملنا جلنا، کھیل کود، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ دین، نہ آخرت، نہ فکر، نہ گھر والوں کی، نہ اپنی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ تو اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں کتنا تھک رہا ہے، کیونکہ اسی سے پھر آگے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ایک تو نا دنیا میں رہنا اور اس کے لیے آپ عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کر رہے ہیں، مال سمیٹ سمیٹ کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے آگے بھی جانا ہے، تو انسان ضرور سوچے کہ آگے کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت زیادہ تر مساجد میں کون لوگ نظر آتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہیں، جن کا کام کاج ختم ہو چکا ہے، لیکن جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے کیا ٹرینڈز ہیں؟ ان کے لیے کون سا وقت ہے؟ ان کو کون لے کر آئے گا؟ انہیں کون اہمیت بتائے گا؟ انہیں کون یہ راستہ دکھائے گا؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، سخت محنت۔ یہ محنت بھی ایک جہاد ہے کہ ان کو بستروں سے اٹھا کر تیار کر کے آپ صبح صبح مسجد لے کر آئیں، مدرسہ لے کر آئیں، اور ان کو دین سیکھنے کے لیے تیار کریں۔